बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकंड ईयर महद। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 94, 95 और 96 पढ़ेंगे, जिसमें हम जैसे हम जो है वो बनी इसराइल की ही तारीख पढ़ते आ रहे हैं। आगे आज हम पढ़ेंगे यहूद को तमन्नाए मौत का चैलेंज। आयत नंबर 94, 95 और 96, 94, 95 और 96। देखिए लफ्ज़ी तर्जमा। कुल कह दो इन अगर कानत है लकुम तुम्हारे लिए दारुल आखिरा आखिरत का घर इंदा पास अल्लाह खालिसतन मखसूस मिन से दूनी सिवाय नासी लोगो फतमन्नाउल मौता बस तुम तमन्ना करो मौत इन अगर तुम हो सादिकीना सच्चे। कुल इन कानत लकुम दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतन मिन दूनिन नासी फतमन्नाउल मौता इन कुंतुम सादिकीन। फरमा दीजिए कि अगर आखिरत का घर और लोगों यानी मुसलमानों के लिए नहीं और खुदा के नज़दीक तुम्हारे ही लिए मखसूस है, तो तुम अगर सच्ची हो तो मौत की आरज़ू करो। वल नहीं और हरगिज़ नहीं ये तमन्ना हो तुम वो तमन्ना करेंगे इसकी अबदन कभी बिमा बासबब उसके जो कद्दमत आगे भेजा इदिहिम हाथों ने उनके। वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन जानता है बिज़ालिमीन इन ज़ालिमों को। वल्ले ये तमन्ना हो अबदम बिमा कद्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुन बिज़ालिमीन। लेकिन उन अमाल की वजह से जिनके हाथ आगे भेज चुके हैं ये कभी इसकी आरज़ू नहीं करेंगे, खुदा ज़ालिमों से खूब वाकिफ़ है। वला तजिदन्ना हम अलबत्ता ज़रूर पाएगा तो इनको अहरसा ज़्यादा हरीस नासी लोगों अला पर हयाती ज़िंदगी वमीन और से लजीना जिन्होंने अशरकु शिर्क किया यवद्दु वो चाहता है अहदुहुम इनमें हर एक लव काश यम्मर उम्र दी जाए इसको अल्फ़ा सनतिन 1000 साल वमा और नहीं है हुआ वो बिमुज़्ज़िही हरगिज़ छुड़ाने वाली इसको मिन से अज़ाबी अज़ाब अन ये कि यम्मर उम्र दी जाए अल्लाह और अल्लाह बसीर वो देखता है बिमा जो कुछ यामलूना वो करते हैं। बल्कि तुम इनको दूसरे लोगों की निस्बत ज़िंदगी के ज़्यादा ख्वाहिशमंद पाओगे, यहाँ तक कि मुशरिकों से भी इनमें से हर एक यही ख्वाहिश करता है काश वो हज़ार बरस जीता रहे, मगर इतनी लंबी उम्र इसको मिल भी जाए तो इस अज़ाब से तो नहीं छुड़ा सकती। और जो ये काम ये करते हैं खुदा इनको देख रहा है। देखिए इन आयत की तशरीह आयत नंबर 94 की तशरीह देखिए सबसे पहले बयान की गई कि यहूदियों की दुखी रग यहूदी उलमा और अवाम अपने आप को खुदा की लाडली और चहीती कौम समझते हुए इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि हमारे अमाल चाहे कितने बुरे क्यों ना हो लेकिन अव्वल हम दोज़ख में नहीं जाएंगे और अगर किसी वजह से गए भी तो ये अज़ाब चंद रोज़ा होंगे। उखरवी नेमतें सिर्फ हमारे लिए हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने यहूद की दुखती हुई रग पर हाथ रखे ने लाजवाब कर दिया है कि अगर वाकई आखिरत की नेमतें तुम्हारे लिए मखसूस है तो तुम मरने की तमन्ना क्यों नहीं करते। इसके बरअक्स तुम ज़िंदगी के इतने हरीस हो कि मुशरिकीन अरब से भी इस मुकाबले में बाजी ले गए हो। आखिरत के तालिब तो मौत के मुतमन्नी रहते हैं जबकि तुम इसके बरअक्स रविश इख्तियार किए हुए हो। नेक आदमी मौत से खौफज़दा नहीं होता क्योंकि इसे तो अपने रब से मुलाकात का शौक़ होता है, जबकि इसके बरअक्स बुरा आदमी मौत का सामना करने से डरता है क्योंकि इसकी बदअमालियाँ इसके सामने होती है, इसलिए वो कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करता। मौत की तमन्ना ना करने का सबब आयत नंबर 95 में बयान किया गया है कि इससे पहले जो है यहूदियों को एक चैलेंज दिया गया कि आखिरत की तमाम नेमतें अगर सिर्फ तुम्हारे ही लिए तो तुम्हें मौत की तमन्ना करनी चाहिए ताकि तुम आखिरत की नेमतों से जो है वो फ़ायदा हासिल करो, उनकी नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सको। अब इस आयत में यहूद के तर्ज़ अमल को बयान कर दिया गया कि वो कभी मौत की तमन्ना ना करेंगे। उनकी तरफ से मौत की तमन्ना ना करने की वजह ये बताई गई है जो आदमी सच्चा होता है वो तो हक़ाइक़ का सामना करते हुए नहीं घबराता, लेकिन यहूद ने जो बदअहदियाँ और गद्दारियाँ शरीयत से की हैं इनका इल्म बेशक दूसरों को ना हो लेकिन ये ख़ुद इनसे छुपी नहीं, इसलिए मौत के तसव्वुर से इन पर लर्ज़ा तारी हो जाता है। हालांकि वो मौत से कब तक भागेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कह दो वो मौत जिससे तुम भाग रहे हो तुम्हें पाकर रहेगी, फिर तुम गैब और हासिल जानने वाले के सामने पेश किए जाओगे। आयत नंबर 96 में यहूदियों की ज़िंदगी से मोहब्बत के बारे में बताया जा रहा है कि वो हज़ारों साल ज़िंदा रहना चाहते हैं जो मोहब्बत इलाही और तसव्वुर आखिरत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। मौत से भागने का ये अमल भी खुदा देख कर हंस रहा है, हालांकि दराजी उम्र इंसान को खुदा देता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुनाफिक को हयात दुनिया की हेस काफिर से भी ज़्यादा होती है। ये यहूदी तो 1000 साल की उम्र चाहते हैं, हालांकि लंबी उम्र भी इन्हें अज़ाबों से नहीं बचा सकती क्योंकि गुफ़ार को तो आखिरत पर यकीन ही नहीं होता और इन्हें था कि फिर इनकी सियाकारियाँ भी सामने थी, इसलिए मौत से बहुत ज़्यादा डरते थे।
آگے ہے ہمارے پاس آیت نمبر 97 تا 101۔ اس کے اندر یہود کا کلام الہی سے مخالفانہ رویہ۔ قل فرما دیجیے من جو کانا ہے عدوًا دشمن جبریل جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ پس اس نے تو نزلہ نازل کیا اس کو علی پر قلبی کا دل تیرے، بإذن اجازت سے اللہ مصدقاً تصدیق کرنے والا لما اس کی جو بینہ درمیان یدہی ہاتھوں اس کے، وہدن و ہدایت و بشرا اور بشارت المؤمنین ایمان لانے والوں۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدم و بشرا للمؤمنین۔ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو انہوں نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ من جو کانا ہے عدوًا دشمن اللہ اللہ کا، و ملائکاتہ اور ملائکہ اس کے ملائکہ کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، و میکال اور میکا علیہ السلام کا، فإن بس بے شک اللہ عدوًا دشمن ہے للکافرین کافروں کا۔ جو شخص خدا کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے پیغمبروں کا، جبرائیل علیہ السلام اور میکا علیہ السلام کا دشمن ہو تو بے شک اللہ سے کافروں کا دشمن ہے۔ اور ہم نے ولاقد اور البتہ تحقیق یقیناً انزلنا نازل کیا ہم نے الیکا تیری طرف آیتیں بینات روشن، وما اور نہیں یکفر وہ انکار کرتا ہے بہا ان کا الا مگر فاسقون بدکار۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور ہم نے تمہارے پاس واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں، ان نشانیوں سے انکار وہی کرتے ہیں جو بدکار ہیں۔ اوا کیا کلما جب کبھی عہد انہوں نے عہد کیا عہدن کوئی عہد اقرار نبذہ پھینک دیا توڑ دیا اس کو فریقون ایک گروہ نے منہم ان میں سے بلکہ اکثر ان کے لا نہیں یؤمنون ایمان رکھتے۔ اوا کلما عہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون۔ اور ان لوگوں نے جب بھی خدا سے وعدہ کیا تو ان میں سے کم از کم ایک فریق اس کو توڑ پھینکتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں۔ ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس رسولوں ایک رسول من سے آئندہ پاس اللہ مصدقون تصدیق کرنے والا لما اس کی جو معاہم ساتھ ان کے ہے نبذہ پھینک دیا فریقون ایک گروہ نے من سے اللہ زینہ جن لوگوں کو اوتو دی گئی کتاب اللہ کی ورا پس پشت ظہورہم پیٹھ اپنی کے کانہم گویا کہ وہ لا نہیں عالمون جانتے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون۔ جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آئے اور جو وہ ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ یہود کی قرآن و جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی۔ یہود جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن قرار دیتے تھے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نزول قرآن کا یہ عمل اللہ کے حکم سے کیا ہے، اس لیے جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے دراصل وہ خدا کا دشمن ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ عبداللہ بن سوریہ کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جبرائیل امین۔ ابن سوریہ نے اس پر کہا وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے اور ہم پر ہمیشہ خون ریزی اور سختی لے کر آتا ہے، اس لیے ہم اس کے لائی ہوئی کسی وحی کو نہیں مان سکتے۔ ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میکا علیہ السلام وحی لے کر آتے جو رحمت اور بارش اور ہوا لے کر آتے ہیں اور جن کے ساتھ ہماری دوستی ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو واضح کیا کہ جبرائیل امین کی حیثیت تو خدا کے نمائندے کی ہے اور قرآن سے پہلے کی کتابیں تو جبرائیل امین ہی لے کر آتے تھے، اور پھر قرآن مجید تو ایسی کتاب ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ گویا قرآن نے جو پیغام پیش کیا ہے وہ کوئی نیا یا نرالا پیغام نہیں بلکہ وہی پیغام ہے جو پچھلی کتابیں پیش کرتی رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں کتاب الہی سے کوئی دلچسپی نہ تھی، خواہ قرآن ہو یا تورات و انجیل۔ وہ جادو اور تعویذ گنڈے کے شوقین تھے، اسی وجہ سے انہوں نے قرآن کی منزل من اللہ ہونے سے انکار کیا۔ اس سے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان پر نازل ہونے والے کلام الہی انجیل کا انکار کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا تھا، اس لیے قرآن کا انکار کوئی نئی بات نہیں تھی۔ آیت نمبر 98 میں تردید من جانب اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی جبرائیل علیہ السلام کی
دشمنی کی مزید تردید کی ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے کی وجہ سے ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے کہ انہوں نے ان کو نبوت سے محروم کر دیا، اور میکا علیہ السلام کو اپنا حامی سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان کے دلائل کی تردید کی اور فرمایا کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ جو اللہ، اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں اور خاص طور سے جبرائیل اور میکا علیہ السلام کا دشمن ہے، تو پھر اللہ بھی ایسے لوگوں کا دشمن ہے۔ جبرائیل اور میکا علیہ السلام کا نام اس لیے خاص طور سے لیا گیا کہ یہود جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہتے تھے اور میکا علیہ السلام سے دوستی کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہاں اس بات کو واضح کرنا مقصود تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کا دشمن میکا علیہ السلام کا دوست نہیں ہو سکتا، اور میکا علیہ السلام کا دشمن جبرائیل علیہ السلام کا دوست نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کو کافر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے، کیونکہ بات صرف رسولوں، فرشتوں، جبرائیل اور میکا علیہ السلام کی دشمنی تک نہیں رہتی، بلکہ خود اللہ کی دشمنی تک جہاں پہنچتی ہے۔ آیت نمبر 99 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الہی اعزاز۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح نشانیاں، مثلا قرآن، علامات، شواہد اور معجزات وغیرہ دی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے واضح ثبوت ہے، جن کا انکار ناممکن ہے۔ پھر ان کی اپنی کتاب میں ان نشانیوں کے موجود ہوتے ہوئے ان کا انکار صرف اور صرف خدا کے باغی ہی کر سکتے ہیں، جن کے نزدیک دلائل تو کیا، خدا اس کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کی بھی کوئی اہمیت نہیں، ورنہ کسی سلیم العقل انسان سے اس نافرمانی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہاں فسق سے مراد نافرمانی ہے۔ مولانا امین الحسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں، فسق کا اصل مفہوم نافرمانی ہے، یہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں لفظ بڑی سے بڑی نافرمانیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ آیت نمبر 100 میں یہود کے حد شکنی پر تبصرہ کیا گیا، اس کے بارے میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے حد شکنی پر اظہار تعجب اور حیرت کیا ہے، اور بیان کیا گیا ہے کہ ان میں بہت کم لوگ عہد کو پورا کرنے والے ہیں، بلکہ اکثر نافرمان ہیں، اور بہت کم لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ آج بھی غیر مسلموں کی اکثریت حق سے منہ موڑنے والی اور باطل کا ساتھ دینے والی ہے۔ بہت کم لوگ ان میں سے ایمان لاتے ہیں۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب فرماتے ہیں، جب کبھی یہ خدا سے کوئی عہد باندھیں گے تو وقت آنے پر اس کو توڑ کر رکھ دیں گے، صرف تھوڑے سے لوگ اس پر قائم رہ سکیں گے۔ پھر اصل حقیقت کو بالکل بے نقاب کرتے ہوئے فرمایا، ان کی اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو سرے سے ایمان سے ہی آ رہی ہیں۔ آیت نمبر 101 میں کتاب الہی سے روگردانی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے تو انہوں نے پہلی کتابوں کی تصدیق کی اور اپنے ماننے والوں کو ان پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ خود تورات میں بھی نئے نبی کے آنے کی پیشین گوئیاں موجود تھیں، لیکن انہوں نے حامل کتاب ہونے کے بعد بھی نہ صرف رسول کا انکار کیا، بلکہ اللہ کی کتاب کو بھی اس طرح پس پش ڈال دیا جیسے وہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے۔ گویا انہوں نے جانتے بوجھتے کتاب اللہ کا انکار کیا۔ کتاب اللہ کی بے قدری کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی مثال کتاب اللہ کو پیٹھ پیچھے پھینکنا، بے رغبتی اور عدم توجہ کی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر توجہ نہ دینے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ اسی سہارے ہم کہاں جا سکے، جنت میں جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔